آپ خان صاحب کے قریبی ہیں, بہت سی باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. خان صاحب کی انفارمیشن آپ کے پاس کیا ہے, کس طریقے سے وہ دن رات وہاں پر گزار رہے ہیں, کیا ان کی جیل کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں, وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں, وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں, اور وہ ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اتنی انرجی ان میں آ چکی ہے کہ وہ فزیکلی بھی اپنے آپ کو فٹ سمجھ رہے ہیں, بہتر سمجھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 1000 سال بھی یہاں رہنا پڑا, آزادی کی خاطر قربانیاں دینی پڑتی ہیں, میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سیل میں رکھا ہوا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا سی کلاس ہے, ڈی کلاس ہے, کون سی کلاس ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنے عرصے کے لیے رکھتے ہیں, کتنے دنوں کے لیے رکھتے ہیں. مجھے صرف اس سے فرق پڑتا ہے جو پاکستان اس وقت جیل بن چکا ہے, یہ تو چھوٹا سیل ہے. اس وقت پورا پاکستان میں جو گھٹن کا ماحول ہے, ڈپریشن کا ماحول ہے, یہ قابل افسوس ہے. ان کو افسوس اس بات کا ہے کہ جو مہنگائی اس قدر ہو چکی ہے, غریب عوام کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے, ان کو اس بات پہ بہت تکلیف ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہی ان مسائل کا حل ہے. جیل کے اندر سے خان صاحب کیا ہدایات دے رہے ہیں, آپ وکلا کے ذریعے عوام کو کیا پیغامات بھجوا رہے ہیں؟ یہی پیغام ہے کہ عوام نے گھبرانا نہیں ہے. اس مہنگائی کا حل صرف ایک ہے کہ آپ سٹینڈ کریں, پروٹیسٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کریں, تاکہ آپ کی اپنی حکومت آئے تو ان مسائل کا حل ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ آزادی کے لیے جو قربانی عمران خان دے سکتے ہیں وہ دے رہے ہیں, اور ان کو کوئی جلدی نہیں ہے باہر آنے کی. جتنے عرصے کے لیے وہ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھیں, اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اور بہت سے لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر دیسی گھی میں مرغ, مٹن اور مختلف بڑی زبردست ڈشز کے ساتھ جیل میں ان کو جو ہے چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. دوسری طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ حالات ان کے خراب ہیں. حقیقت کیا ہے؟ خان صاحب سے آپ لوگوں کی گزشتہ روز بھی ملاقات ہوئی ہے, کیا بتایا خان صاحب نے, کس حالت میں اس وقت موجود ہیں, کیا وہ وہاں پر سیٹل ڈاؤن ہو چکے ہیں؟ دیکھیں, 2 باتیں ہیں. ایک ہے وہ کس اسپرٹ میں ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ کیا باہر سے ان کو کھانا مل رہا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ کیا وہ یہ گلے شکوے لے کے بیٹھے ہیں یا نہیں. انہوں نے تو کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. یہ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ وکیلوں کو, فیملی کو ملنے دیا جائے. ہمارا مطالبہ تھا کہ ان کو جو ایز اے ہیومن رائٹس کے طور پر جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, ان کی معطلی نہ کی جائے. اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اٹک کے جب جاتے ہیں اس کی رپورٹ آپ کے سامنے آ چکی ہے. یعنی ایک چھوٹا سا سیل جہاں رکھا ہوا ہے واش روم اوپن, اور وہاں سامنے 5 فٹ کے کیمرے لگائے ہوئے ہیں اور اس کو سارے دیکھ رہے ہیں. یہ تو فزیکلی اینڈ مینٹل ان کو ٹارچر دینے والی بات تھی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ امپروو کریں. اور جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں دیکھیں رپورٹوں کی کیا حیثیت ہے. خان صاحب نے کیا بتایا آپ لوگوں؟ خان صاحب سے اس موضوع پہ ابھی بات نہیں ہوئی, میری تو بات نہیں ہوئی, میں تو ملاقات بھی نہیں. اٹارنی جنرل کی رپورٹ میں دیسی مرغ اور دیسی مٹن جو ہے, مٹن تو ہوتا ہی دیسی ہے لیکن دیسی گھی کے اندر مٹن جو ہے یہ کہا گیا کہ یہ ان کو دیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے. بھائی وہ جیل کا کھانا کھا رہے ہیں, باہر سے کھانے کی اجازت نہیں ہے, تو جب جیل کا کھانا جو سب کو مل رہا ہے وہی ان کو بھی مل رہا ہے. انہوں نے تو اس پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہم نے تو ایک اجازت نامہ مانگا تھا. پہلی بات یہ تھی ہماری اڈیالہ جیل منتقل کریں, وہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ باہر سے کھانا آنے کی اجازت دی جائے جو سب کو ملتی تھی, وہ انہوں نے الاؤ نہیں کیا. تیسرا ہمارا تھا کہ جس حالت میں ان کو رکھا ہوا ہے وہ حالات اور وہ مناسب سہولیات جو ایک صاف ستھرا کمرہ جو ایک عام پرزنر کو ملتا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. داڑھی بڑھ گئی تھی, کیا وہ داڑھی اب انہوں نے شیو ویو کر لی ہے, شیو کٹ مل چکی ہے خان صاحب کو؟ مجھے نہیں پتا کیونکہ میری ملاقات نہیں ہو سکی. بقول وکیل انہوں نے بتایا کہ خان صاحب نے باقاعدہ طور پر کل شیو کی ہوئی تھی جب ان کو اٹک جیل کی عدالت میں پیش کیا گیا. تو اچھی بات ہے, اس لیے کہ ان کو اگر فیسلٹیز دے دی گئی ہیں تو یہ اچھی بات ہے. یہ پہلے دن کیوں نہیں دی گئی؟ ایک سابق پرائم منسٹر کے جو بنیادی حقوق تھے وہ مل جانے چاہیے تھے, وہ کیوں نہیں دیے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو سبق سکھانا چاہتے تھے. جب کورٹ کی انٹرونشن ہوئی تو تب آپ نے کہا چلیں ان کو کچھ نہ کچھ فیسلیٹیٹ کر دیں, لیکن یہ کیا بات تھی کہ آپ نے اڈیالہ جیل سے ہٹا دیا. ہاں جی. اچھا, جو قاسم اور سلیمان ان کے 2 بیٹے ہیں ان سے ٹیلی فونک گفتگو کی اجازت آج دی گئی, اس کے بعد کچھ بات چیت کروائی گئی ہے بیٹوں سے یا ابھی تک نہیں ہو سکی؟ دیکھیں اجازت دی تھی, اب اس سے زیادہ آگے کیا ہوا ہے ابھی تک رابطہ نہیں ہوا ہمارا کہ انہوں نے کوئی رابطہ کر کے ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. لیکن کل جج صاحب نے یہ مینجمنٹ کرا دی تھی کہ ٹھیک ہے جی ان کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. خان صاحب جو ہے ورزش کرنے والے آدمی, ہم نے دیکھا کہ وہ روزانہ مارننگ ہو یا ایوننگ ہو چہل قدمی کرتے رہتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں. جیل میں جو اٹارنی جنرل کی رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو چہل قدمی باہر لان میں کرنے کی اجازت ہے.
तो ऐसी कोई रिपोर्ट्स जो आपके साथ चूँकि वकला के साथ शेयर करते हैं, आपकी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन लीगल टीम के बाकी अरकान मिले हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा कोई नहीं है। उनको अलबत्ता वो जो अपने कमरे में जो छोटा सा सेल है उसमें वो जो कुछ अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं पर्सनल वो करते हैं। उसके अलावा उसके अंदर कोई लाइट का और उस तरह का कोई वो फैसिलिटी है सच। एक और सवाल ले लें, इस वक्त जो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के साथ जो भी खड़ा नज़र आता है उसको क्रश करने के लिए फोर्सेस यूज़ हो रही हैं, लॉयर कम्युनिटी जो है क्या उसके ऊपर भी दबाव है? क्योंकि इस वक्त जितनी भी लीगल बैटल है वो वकला और आप जैसे लोग लड़ रहे हैं, तो आपको कोई इस किस्म का कोई दबाव हो, किसी किस्म की कोई सूरत हाल? कोई देखिए, मैं बाकियों की बात करूंगा तो बुरा होगा। मेरे ज़ात के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, मेरी ज़ात के ऊपर किसी किस्म की कोई दूसरी राय नहीं है, ना ही कोई धमकियाँ मिली हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उसूल के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर कोई समझौता नहीं करना है, ना करना चाहिए, खा उसके लिए कोई भी कुर्बानियाँ देनी पड़े। सर, कुछ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान साहब बाहर जाना चाह रहे हैं, तो क्या इनमें कोई सदाकत है? बिल्कुल गलत बात है। ना वो बाहर जाने का इरादा रखते हैं, ना वो दुबई जाना चाहते हैं, ना लंदन, ना किसी सुरूर पैलेस, ना किसी और मुल्क। वो इस मुल्क में हैं, इस मुल्क में रहेंगे, इस मुल्क के अवाम के साथ रहेंगे। कातलाना हमले उनके ऊपर हो चुके हैं, उनके ऊपर 180 से ज़ायद मुकदमात हो चुके हैं। ना वो बीमारी का बहाना करेंगे, अल्लाह उनको सेहत रखे। वो इस वक्त अवाम के साथ खड़े हैं, वो खड़े रहेंगे, वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान में रहेंगे। लास्टली ये बताइएगा कि ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि बुशरा बीबी की कुछ गैर मुल्की शख्सियात से मुलाकातें भी हो रही है इंडोर, इसमें किस हद तक सदाकत है? ये हमारे नॉलेज में नहीं है और ये सिर्फ अफवाहें और ख़बरें हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि रिहाई हो जाएगी। अब मुझे सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार है, मैं यहाँ खड़ा हूँगा, अदालत मुझे वो कापी देगी तो उसके मुताबिक मैं मुचलका जमा कराऊँगा और फिर इंशाअल्लाह ताला खान साहब ऑलरेडी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पे हैं 30 तारीख तक, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जुडिशल रिमांड न ली गई है, न उनके पास है, न उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, न कोई ऑर्डर हमारे साथ शेयर किया गया, न ही खान साहब को दिखाया गया है, न ही किसी खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया गया। अगर ये सूरत हाल है तो खान साहब किसी केस में अंडर अरेस्ट नहीं है। अगर आज के बाद, इसी वक्त के बाद ये किसी डॉक्यूमेंट में शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बदनीयत की मबनी होगा। गौर भाई जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं इमरान खान साहब की, उसमें तो गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, जो ज़मानतें मुस्तरद हुई हैं उसमें गिरफ्तारी इनको करने नहीं चाहिए क्योंकि कोर्टों में वो पेश हो रहे थे, और अगर आप कोर्ट जेल चले जाते हैं और इसकी मजबूरी की वजह से पेश नहीं हो सकते तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए उसमें, और हम अदालत ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी अगर आपको ये फैसले की कॉपी मिल जाती है तो अगला लाया अमल क्या होगा? आज लाया अमल ये होगा कि ये अदालत हमें ये कहेगी कि ये जजमेंट सस्पेंडेड और उसमें एक मचलका जमा कराना पड़ता है, वो मचलका जमा करके इंशाल्लाह इकट्ठे जाएंगे। 8 तैयारी करो, चैलेंज। जी, इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत से लोग इस वक्त कह रहे हैं कि इमरान